نحمده ونصلي ونسلم علی رسولہ الکریم اما بعد۔ عید الفطر کے احکام۔ پیارے اسلامی بھائیوں، عید الفطر خوشی و مسرت کا وہ عظیم الشان دن ہے جس میں پروردگار عالم اپنے اطاعت گزار بندوں کو انعام خسروانہ سے نوازتا ہے۔ بندہ ایک ماہ تک اس کے حکم کی بجا آوری میں لگا رہتا ہے، کبھی سحری کھایا، کبھی افطاری، کبھی تراویح کی نماز پڑھا، کبھی روزہ رکھا اور کبھی تسبیح و تہلیل میں منہمک رہا، اور جس طرح بھی بن پڑا بندہ اس کی بارگاہ میں اپنی بندگی اور عاجزی و انکساری کا اظہار کرتا رہا، یہاں تک کہ رحمت الہی جوش میں آئی اور اپنے ان وفا شعار بندوں کو انعام و اکرام سے سرفراز کرنے کے لیے ایک مقام پر جمع ہونے کا حکم صادر کیا۔ اسی اجتماع کا نام عید الفطر ہے۔ اس سلسلہ میں اللہ رب العزت کا ارشاد گرامی ہے، وَلِتُكْمِلُوا الْعِدَّةَ وَلِتُكَبِّرُوا اللَّهَ عَلَى مَا هَدَاكُمْ، روزوں کی گنتی پوری کرو اور اللہ کی بڑائی بولو کہ اس نے تمہیں ہدایت فرمائی۔ وہ اپنے بندوں کو انعام سے سرفراز بھی کرتا ہے اور اس پر خوشی کے اظہار کی دعوت بھی دیتا ہے، جیسا کہ ارشاد گرامی ہے، قُلْ بِفَضْلِ اللَّهِ وَبِرَحْمَتِهِ فَبِذَلِكَ فَلْيَفْرَحُوا، تم فرماؤ اللہ عز و جل کے فضل اور اس کی رحمت اور اسی پر چاہیے کہ خوشی کریں۔ رمضان المبارک میں اللہ عز و جل کی رحمت کی موسلادھار بارش ہوتی ہے، سعید روحیں اس میں خوب نہاتی ہیں اور اپنے سیاہ اعمال نامہ کو منور و مجلہ کرتی ہیں۔ اب رمضان کا مقدس مہینہ جا رہا ہے، شوال المکرم آ رہا ہے، مگر اس کریم کے کرم کا دروازہ بند نہیں ہوا، بلکہ عید الفطر کی رات بھی بے پناہ نوازشوں سے مالا مال نظر آ رہی ہے، جیسا کہ حدیث پاک میں آیا۔ حضرت سیدنا عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما فرماتے ہیں، جب عید الفطر کی مبارک رات آتی ہے تو اسے اللیلۃ الجائزہ یعنی انعام کی رات کے نام سے پکارا جاتا ہے۔ جب عید کی صبح ہوتی ہے تو اللہ عز و جل اپنے معصوم فرشتوں کو تمام شہروں میں بھیجتا ہے، چنانچہ وہ فرشتے زمین پر تشریف لاتے ہیں اور سب گلیوں اور چوراہوں پر کھڑے ہو جاتے ہیں اور اس طرح ندا کرتے ہیں، اے امت محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، اس رب کریم اللہ عز و جل کی بارگاہ کی طرف چلو جو بہت ہی زیادہ عطا کرنے والا اور بڑے سے بڑا گناہ معاف فرمانے والا ہے۔ پھر اللہ عز و جل اپنے بندوں سے یوں مخاطب ہوتا ہے، اے میرے بندوں، کیا مانگتے ہو مانگو، میری عزت و جلال کی قسم، آج کے اور اس عید کے اجتماع میں اپنی آخرت کے بارے میں جو کچھ سوال کرو گے وہ پورا کروں گا، اور جو کچھ اپنے بارے میں مانگو گے اس میں تمہاری بھلائی کی طرف نظر فرماؤں گا، یعنی وہ معاملہ کروں گا جو تمہارے لیے بہتر ہوگا۔ میری عزت کی قسم، جب تک تم میرا لحاظ رکھو گے میں بھی تمہاری خطاؤں پر پردہ ڈالتا رہوں گا۔ میری عزت و جلال کی قسم، میں تمہیں محشر والوں میں رسوا نہ کروں گا۔ بس اپنے گھروں کی طرف مغفرت یافتہ لوٹ جاؤ، تم نے مجھے راضی کر دیا اور میں بھی تم سے راضی ہو گیا۔ سرکار اقدس صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جس نے عید کی رات طلب ثواب کے لیے قیام کیا اس کا دل نہیں مرے گا جس دن لوگوں کے دل مر جائیں گے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ بیان کرتے ہیں کہ حضور اقدس صلی اللہ تعالی علیہ وسلم عید الفطر کے دن کچھ کھا کر نماز کے لیے تشریف لے جاتے اور عید الاضحیٰ کو نہ کھاتے جب تک کہ نماز نہ پڑھتے، اور بخاری کی روایت حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ سے ہے کہ عید الفطر کے دن تشریف نہ لے جاتے جب تک چند کھجوریں نہ تناول فرما لیتے اور کھجوریں طاق ہوتیں۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ بیان کرتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم عید کو ایک راستہ سے تشریف لے جاتے اور دوسرے سے واپس ہوتے۔ انہیں سے مروی ہے کہ ایک مرتبہ عید کے دن بارش ہوئی تو مسجد میں حضور نے عید کی نماز ادا کی۔ حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما سے مروی ہے کہ حضور اقدس صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے عید کی نماز 2 رکعت ادا کی، اس سے پہلے نماز پڑھی نہ اس کے بعد میں۔ حضرت جابر بن سمرہ رضی اللہ تعالی عنہ کہتے ہیں، میں نے حضور کے ساتھ عید کی نماز ادا کی، 1-2 مرتبہ نہیں بلکہ 12، نہ اذان ہوئی نہ اقامت۔ پیارے اسلامی بھائیوں، عیدین کی نماز واجب ہے مگر سب پر نہیں بلکہ انہی پر جن پر جمعہ واجب ہے۔ بلا وجہ عید کی نماز چھوڑنا گمراہی ہے۔ عید کے دن چند باتیں مسنون ہیں: حجامت بنوانا، ناخن ترشوانا، غسل کرنا، مسواک کرنا، اچھے کپڑے پہننا، دھلا ہوا ہونا، انگوٹھی پہننا، خوشبو لگانا، صبح کی نماز محلہ کی مسجد میں پڑھنا، عیدگاہ جلد چلا جانا، نماز سے پہلے صدقہ فطر ادا کرنا، عیدگاہ کو پیدل جانا، دوسرے راستے سے واپس آنا، نماز کو جانے سے پہلے چند کھجوریں کھا لینا، اگر کھجور نہ ہو تو کوئی میٹھی چیز کھانا،
سواری پر جانے میں کوئی حرج نہیں، مگر جس کو پیدل جانے پر قدرت ہو اس کے لیے پیدل جانا افضل ہے۔ عیدگاہ کو نماز کے لیے جانا سنت ہے، اگرچہ مسجد میں گنجائش ہو اور عیدگاہ میں ممبر بنانے یا لپانے میں کوئی حرج نہیں۔ بعد نماز عید مصافحہ و معانقہ کرنا، جیسا عموماً مسلمانوں میں رائج ہے، بہتر ہے کہ اس میں اظہار مسرت ہے۔